الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بہت دنوں سے یہاں حاضری کا ارادہ تھا، ایک مرتبہ نظام بھی بن گیا، لیکن تقدیر میں نہیں تھا، تو الحمدللہ آج مجھے یہاں حاضری کی سعادت مل گئی. آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے. تو میں تو اردو والا آدمی ہوں، امی تو اردو بھاشی، بنگلہ بھاشی نہیں، لیکن کچھ بولتے پاری. تو ابھی میں کچھ چیشٹا کروں گا کہ کچھ مکس کر کے اردو، بنگلہ، ہندی کچھ مکس کر کے آپ لوگوں سے کوتھا کروں. اس دنیا کی سرشٹی مانوش کے لیے کی گئی، مانوشر جوننے. الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہار جوننے بنائی گئی، اس کی سرشٹی مانوش کے جوننے کی گئی. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تمہاری سرشٹی کی گئی آخرت تر جوننے، دنیا جوننے نہیں. بھائی ٹھیک کر لو. ہاں یہ خفا ہو گیا، کہہ رہا ہے یہ اردو بھاشی آدمی کی بات نہیں سنے گا. تو مانوش کے اللہ تعالی نے آخرت کے لیے سرشٹی کی. اور دنیا میں جتنی چیزوں کی سرشٹی کی ان میں مانوش کو سرو سرشٹ بنا دیا. اگر مانوش سرو سرشٹ نہیں ہوتا تو پھر یہ دنیا مانوش کے لیے نہیں ہوتی. کیونکہ اللہ نے یہ دنیا مانوشر کے لیے بنائی تھی، مانوشر جو نے سرشٹی کی تھی، تو مانوش تو سرو سرشٹ ہونا ہی تھا، اشرف المخلوقات. اور زمین، آسمان، ندی، نالے، دریا، ہوا، پانی، جتنی چیزیں ہیں دنیا میں، سب کو ہمارے حضرت فرماتے تھے مانوش کا بیگاری خادم بنایا، بیگاری چاکر بنا کے پیدا کیا. سورج، چاند، ستارے سب مانوش کی خدمت میں ہیں، اسی کے لیے بنایا گیا. تو اللہ نے
انسان کو اشرف المخلوقات سروشرشٹھ بنایا اور یہ جسم عطا فرمایا، لیکن یہ جسم مانوش نہیں ہے. یہ ہمارا جسم شریر مانوش نہیں ہے. اصلی مانوش تو ہماری آتما ہے، جس کو آتما بولتے ہیں، ہندی میں آتما بولتے ہیں، روح. وہ ہے اصلی انسان. اصلی مانوش تو روح ہے، آتما ہے. یہ جسم اصلی انسان نہیں. اگر یہ جسم اصلی انسان ہوتا تو روح کے نکل جانے کے بعد اس کا کوئی نام تو رہتا. پھر کوئی یہ نہیں کہتا کہ شور مت مچاؤ ابا سو رہے ہیں. اگر کوئی بولتا بھی ہے تو بولتا ہے میت رکھی ہے، دھیان کر لو، شور مت مچاؤ، یہاں میت رکھی ہے. مانوش روح کے نکلتے ہی میت ہو جاتا ہے، مانوش مانوش نہیں رہتا. کوئی ایک بال کم نہیں ہوتا. بال بوجھتے ہیں، یہ بال ہے نا، وہ ایک بال کم نہیں ہوتا شریر میں سے، جسم میں سے، لیکن مانوش نہیں رہا وہ. اب وہ سڑے گا، گلے گا، پھولے گا، پھٹے گا، دھنش ہو جائے گا، ماٹی میں مل جائے گا. وہی انسان، وہی مانوش ہوا میں اڑ رہا تھا، وہی جو فرعون بنا ہوا تھا، اور وہ روح گئی تو ختم، سب شیش ہو گیا. نہیں، شیش نہیں ہوتا. اصلی مانوش کو یہ جسم، یہ شریر تھوڑے الپ سمے کے لیے عطا کیا گیا ہے، تھوڑے وقت کے لیے. وہ سمے پورا ہو جائے گا، مانوش کو اس جہان سے اس جہان میں پٹھا دیا جائے گا، یہاں سے وہاں پٹھا دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر کسی تیسری دنیا میں جانا نہیں ہوگا. ہزاروں لاکھوں کوٹی کوٹی بسر میں بھی وہ جیون شیش نہیں ہوگا، وہ اصلی جیون جو آرمبھ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ موت سے. اب وہ جو تھوڑا سمے ہے مانوش کو جو دیا گیا، یہ جسم ایسا ہے جیسے کوئی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے آیا ہو، یا کار میں یا سائیکل پہ بیٹھ کے آیا ہو اور کہیں سے کہیں گیا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ کوتا بوجھتے پارے نہیں. ایک مانوش کار میں بیٹھ کے، بس میں بیٹھ کر منشی گنج سے ڈھاکا جاتا ہے، تو کوئی مانوش ایسا ہے جو بس میں بیٹھ کے ڈھاکا پہنچنے کے بعد بھی بس میں بیٹھا رہے، میں تو اب اس میں سے نہیں نکلوں گا، یہ بس میں ہی رہوں گا. عقل مند ہوگا، پاگل ہوگا، بربک ہوگا نا. بربک بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں پاگل کو؟ پاگل بولتے ہیں. پاگل ہوگا، عقل مند نہیں ہوگا. عقل مند مانوش وہ ہے جو بس میں سے اترے گا اور اپنے رشتہ دار کے ہاں یا اپنے کام کے ہاں یا جو بھی ہو وہاں چلا جائے گا. سبھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. یہ جسم ہمارے لیے ایسا ہی ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ ایسا ہے جیسے جوتا چپل. ڈاکٹر کے ہاں لے جاتے ہیں، آپریشن کرتا ہے، ٹانکے لگا دیتا ہے، جوتے کو موچی کے پاس، موچی بوجھتے ہیں ہے نا، موچی کے پاس لے جاتے ہیں، وہ سی دیتا ہے. ڈاکٹر بھی سیتا ہے نا، ٹانکے لگاتا ہے کاٹنے پیٹنے کے بعد. موچی بھی تو حضرت فرمایا یہ تو جوتے کی چپل کی طرح ہے، کپڑے کی طرح ہے. بس اس شریر کو، اس جسم کو یوز کرنا ہے. یوز کرنے کو، استعمال کرنے کو کیا کہیں گے؟ ویوہار کرنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. ابھی اردو بھی سمجھنے لگے لوگ، کافی لوگ سمجھنے لگے ہیں. کوئی گاؤں میں بالکل اندر جاؤ تو تھوڑا مشکل ہوتی ہے، اور وہ ویسٹ بنگال میں تو ضرورت ہی نہیں ہے، سارا اردو جانتے ہیں، سب اردو ہندی سب اچھے سے ہوتا ہے. لیکن جو ہے بنگلہ بھاشا جو ہے نا، وہ مشٹی کی طرح ہے.
جو مزہ بنگلہ میں ہے وہ دوسری زبان میں مشکل سے ملے گا. تو مانوش کو یہ شریر، یہ جسم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ایسے جیسے جوتا چپل ہو، گاڑی گھوڑا ہو، سائیکل ہو، بس ہو، کچھ اور ہو. بس وہ ایک منزل پہ پہنچانا ہے، یہاں سے چلے گا یہاں ختم ہو جائے گا. کوئی 60 سال میں، کوئی 80 سال میں، کوئی 90 سال میں، اور اس سے زیادہ کچھ ہو جائے تو نہ منہ میں دانت رہے نہ پیٹ میں آنت رہے. بھلا بتاؤ ایسی زندگی کا کیا لابھ ہے؟ کسی کاج کا نہیں رہے آدمی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے ایسی عمر سے کہ آدمی دوسرے کا محتاج ہو جائے. تو یہ تھوڑے سمے کے لیے ہم کو دیا گیا، ہم نے اس کو انسان سمجھ لیا. ہم یہ سمجھے کہ یہی سب کچھ ہے. اس کی بیماری ہے تو اس کے علاج کی چنتا ہے ہم کو. اب یہ مانوش دو چیزوں سے بن گیا، ایک جسم ہے، ایک آتما ہے، روح ہے. جسم کو جتنی امپورٹنس دینی چاہیے، جتنی اہمیت دینی چاہیے ضرور دیجیے، اس کا بھی حق ہے. لیکن روح کا حق اس سے زیادہ ہے. اگر جسم بیمار ہوگا، آپ علاج نہیں کرائیں گے تو کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی، زیادہ تکلیف بڑھے گی، مر جائیں گے. بس اتنا ہی ہوگا نا. تو وہ تھوڑے دن کی تکلیف ہوگی اور پھر موت آئے گی. موت کا جو وقت ہے اس سے پہلے آ نہیں سکتی. لیکن روح اگر بیمار ہوگی تو کیا ہوگا؟ روح کی بیماری کیا ہے؟ جسم کی بیماری بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، آج کل وہ وائرس چلا ہوا ہے، یہ سب بیماری ہے نا. کسی کو خدا نخواستہ کینسر ہو جاتا ہے، کسی کو ٹیومر ہو جاتا ہے. وہ کچھ بیماریاں ہیں، ان کے بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں. کچھ بیماری ہے جس سے صرف کشٹ ہوگا، کچھ بیماری ہے جس سے موت آئے گی. اب موت پر جیون شیش نہیں ہوتا ہے. ایک بات کا دھیان رکھیے، موت سے جیون شیش نہیں ہوتا، بلکہ اس عالم سے اس عالم میں آتما کو اٹھا دیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے موت سے. تو جسمانی بیماری، شریرک جو روگ ہے، اس سے آدمی کو کشٹ ہوگا یا موت آئے گی. میکسیمم، زیادہ سے زیادہ، ادھکتر یہی ہوگا. لیکن روح کا روگ جو ہے وہ مانوش کو دھنش کر دے گا. جھوٹ بولنا یہ روحانی روگ ہے. حسد کرنا یعنی جلن کرنا، عیشا. غیبت کرنا، کسی مسلمان بھائی کے ایسا عیب، ایسی خرابی جو واقعی اس میں ہے، اس کا اگر اس کے سامنے کہیں گے تو اس کو برا لگے گا، اس کو اچھا نہیں لگے گا، بھالو نہیں لگے گا. وہ دوسرے کے سامنے بیان کرنا، اس کو کہنا، وہ ہے غیبت. اس میں بہت مزہ آتا ہے مانوش. فلانا تو شراب پیتا ہے، فلانا آدمی ایسا کرتا ہے، فلانا جھوٹ بولتا ہے، فلانا دھوکہ دے کے مال کماتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے. جہاں بیٹھیں گے یہی بات شروع ہو جائے گی. پڑھے لکھے بھی ایسے ہی ہیں، بے پڑھے لکھے بھی ایسے ہی ہیں، جوان بھی ایسے ہی ہیں، بوڑھے بھی ایسے ہی. یہ بیماری پہلے صرف عورتوں کو ہوتی تھی، ابھی مردوں کو عورتوں سے بھی زیادہ ہو گئی. یہ روحانی بیماری، کیونکہ اس کا نقصان
جسم کو بھی ہے، روح کو بھی ہے۔ جسم کو کیسے ہے؟ ایسے کہ جب آپ کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے حسد ہے، تبھی آپ غیبت کرتے ہیں۔ کوتا بجھتے پارے نہیں، میں تھوڑا اردو زیادہ ہو رہی ہے، اب میں وہ بنگلہ کی کوشش میں وہ اصلی بات نہ بھول جاؤں، اس لیے میں اردو میں زیادہ بات کر رہا ہوں۔ مولانا حفیظ الدین یہاں رہیں گے، وہ آپ کو سنا دیں گے سب، ٹھیک ہے نا مولانا؟ تو وہ جو جلن ہے، حسد ہے، عیشا ہے، اس کے کارن مانوش غیبت کرتا ہے اور اس میں جھوٹا الزام بھی لگاتا ہے، کچھ ملاتا بھی ہے، کیونکہ جتنی بات ہے اوریجنل اتنی بات کرنے سے اس کو مزہ نہیں آتا، شانتی نہیں ملتی اس کے من کو۔ وہ سمجھتا ہے میرے من کو شانتی ملے گی اس کے ورد بات کر کے، اپنے بھائی کے ورد جب تک بات نہیں کروں گا میرے من کو شانتی نہیں ملے گی، ایسا وہ سمجھتا ہے، لیکن ہوتا یہ نہیں ہے۔ اس کے من کی جو آگ ہے وہ اور بھڑکتی ہے، تو پھر ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ جاتا ہے، وہاں بھی یہی بیان کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا حسد کی آگ حسد کرنے والے کو بھی جلا کے راکھ کر دیتی ہے، وہ جلتا رہتا ہے، اس کی آگ بجھتی نہیں، ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ ایسی روحانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا غیبت کے بارے میں، گویا کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، مردہ بھائی۔ قرآن نے کہا ہے، قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے۔ اور ایسا مت سمجھنا کہ اللہ نے بیکار ہی دنیا میں بھیج دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہاری واپسی نہیں ہوگی، جانا وہیں پڑے گا، پروردگار کے سامنے موجود ہونا پڑے گا۔ ہر انسان کو جو آیا ہے اس کو اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور وہاں سے حساب کے بغیر گزر نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حق تو معافی تلافی سے نیکیوں کے بدلے میں معاف ہو جائیں گے، مانوش کے حق کبھی معاف نہیں ہوگا، مانوش کا حق۔ تو یہ جو روحانی بیماری ہے ہمیں اس بیماری کی چنتا کرنی، اس کو دور کیسے کیا جائے گا اس کی چنتا کرنی ہے۔ اپنے ایمان کی، اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے، اور روحانی بیماریوں سے بچنا ہے۔ تو جب جسم میں زیادہ بیماری ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرو۔ روحانی بیماری کے علاج کے لیے لوگوں کو خانقاہ میں جانا ہوتا ہے۔ کوتا بجھتا، بس یہی کوشش ہے لوگوں کے، امت کے پاس سے روحانی بیماریاں دور ہو جائیں۔ انسان ایک ایسا انسان ہو جو دوسرے انسان کو فائدہ پہنچانے والا بن جائے، اس سے محبت کرنے والا بن جائے، اس کا چاہنے والا بن جائے۔ اپنی ضرورت 2 نمبر پر، دوسرے کی ضرورت 1 نمبر۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ خود غرض نہیں ہوتا۔ خود غرض سمجھتے ہیں؟ خود غرض کو کیا بولیں؟ یہ تو بڑا مشکل جملہ بتا دیا، وہ مجھے بوجھتے پارے نہیں کیا ہے، نہیں وہ سیلفش تو انگلش میں ہے، بولتے پارے نہیں، ہمیں بوجھتے پارے نہیں تو بولوں گا کیسے جب بوجھوں گا نہیں۔ آپ تو سمجھ رہے ہیں نا، مومن ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسرے کے لیے زندگی گزارے گا۔ اور سنو،
جب تم دوسرے کے لیے جینے لگو گے تو تمہارے جیون کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لے گا. اللہ اکبر. انعام ہے یہ. جو اللہ کے بندے دوسروں کے فکر میں جیون بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جیون اور ان کی رکھا، ان کی عزت، ان کے دل کا سکون اللہ تعالیٰ اس کے فیصلے فرمانے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ اداؤں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ ادا یہ ہے کہ بندہ اس کی مخلوق کی فکر کرنے لگے. اللہ اپنی مخلوق کی خود فکر کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اپنی مخلوق کی وہ خود فکر فرماتے ہیں. اب اللہ کی کوئی مخلوق، اس کا کوئی بندہ اس کی مخلوق کی فکر کرنے لگے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نیابت کے فریضے انجام دیتا ہے. اور جب کوئی کسی کا نائب ہوگا اور نیابت کا فریضہ انجام دینے لگے گا تو اس کا سایہ، اس کی مہربانی، اس کی مدد، اس کی عنایت سب اس کے ساتھ ہو جائے گی. تو جسمانی بیماری کا علاج بھی کرانا ہے، لیکن روحانی بیماری کے بارے میں بھی چنتا کرنی ہے. آپ کو خود چنتا کرنی ہے. آپ کی صبح کیسی ہے، آپ کی شام کیسی ہے، آپ کا جیون کیسا ہے، آپ سچ کو کتنا بولتے ہیں، جھوٹ کتنا بولتے ہیں، روزی حلال ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اپنے بھائی اور بہن سے حسد تو نہیں کر رہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی تو نہیں کر رہے ہیں، کسی پہ جھوٹا الزام تو نہیں لگا رہے ہیں. بس اللہ تعالی آپ کی زندگی بدل دے گا. میرے بھائیوں بزرگوں، میرا تو شمع شیش ہو گیا، شمع شیش ہو گیا، وقت پورا ہو گیا. مولانا حفیظ الدین صاحب نے 2:30 بجے تک کی انومتی دی ہے نا؟ 2:30 بج گئے، 2:30 بجے نہیں بجے نہیں، میں نے غلط کیلکولیٹ کر لیا. یہ اچھے آدمی ہیں. مولانا محمد علی، وہاں 2 پروگرام ہیں وہاں. ہاں 1:30 بجے کی بات ہے، 2 ہو گیا. اب کہنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، جو کہنا تو سب کہہ دیا. کسی کو دورہ کہوں مقرروں کی طرح سے، وہ ایک مقرر صاحب کو بٹھا دیا اور کہہ دیا جب تک حضرت نہیں آئیں گے تب تک تمہیں تقریر کرنی ہے. اب بیچارہ کیا کرے؟ ویسا مولوی نہیں ہوں میں تو مولوی ہوں ہی نہیں، ایسی ڈپلیکیٹ ہوں. کوئی اصلی مولوی ہو تو بولے بھی لمبی چوڑی بات. تو دیکھیے میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اللہ تعالی نے انسان بنایا، اشرف المخلوق، جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے، سرو و سرشت، اور کاؤنٹلیس نعمتیں عطا فرمائیں، بے شمار، گننا نہیں کر سکتا. যদি মানুষ গণনা کرنا بھی چاہے تو کر نہیں سکتا، قادر نہیں ہے. شکریہ کیسے ادا کرے گا جب گننا نہیں کرو گے؟ پتہ بھی نہیں تمہیں کہ تمہارے جسم میں کتنی نعمتیں. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گننا نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے. جب گناہ نہیں کر سکتے تو شکریہ کیسے کرے گا؟ الحمدللہ کرتے پارے نہیں. مانوش، اللہ تعالیٰ نے مانوش کو اپنی نعمتیں اتنی عطا فرما دی صرف جسم میں، اور پورے جسم کے لیے، اس مانوش کے لیے دنیا کو سجایا ہے. کتنے رنگ پیدا کر دیا مانوش کے لیے. اب مانوش نے الٹا کر دیا. مانوش نے کیا کہا؟ بابر بیش کوش کہ دنیا دوبارہ نیست. بابر مزے کر لو، دنیا دوبارہ نہیں ملنے والی ہے. الٹا کر لیا نا. یہ تو کفر ہے، بالکل سراسر کفر ہے. یہ سوچنا بھی کفر ہے، بولنا تو بڑی بات ہے.
دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ جب دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی تو ہم دنیا کو ضرورت بھر استعمال کریں گے، ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کریں گے، ضرورت سے زیادہ کہ ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کو کیا کہتے ہیں؟ میں تو سیکھ لوں گا اس بہانے سے۔ جو درکار ہے تمہیں، اس درکار سے زیادہ کی کوئی درکار نہیں، ضرورت سے زیادہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو ضرورت سے زیادہ کی ضرورت میں پریشان ہوگا وہ جیون بھر ضرورت مند رہے گا۔ کہتے ہیں بزرگوں نے کہا ہے کہ جو لالچی حریص ہوتا ہے، لالچ والا، لالچ تو پوچھتے ہیں نا، جو لوبھی ہوتا ہے اس کے لوب کو، اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، اس کو مزہ ہی نہیں آتا جیون میں۔ مزہ کسے آتا ہے؟ اینٹ پہ سر رکھ کے سو جائے، بس جو مل جائے وہ کافی ہے، اس سے زیادہ کا جو ہے وہ تو بھوگی ہے، وہ تو بس لالچ ہے، اس کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی بھرے گی، مال نہیں بھر سکتا اس کا پیٹ، جتنا مل جائے گا۔ آج سوچتا ہے مجھے مہینے کا 5 لاکھ ٹکا ملنا چاہیے، جب اس کو 7 لاکھ ٹکا ملنے لگے گا تو سوچتا ہے 70 لاکھ ٹکا چاہیے، کبھی نہیں بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمارے لیے بنایا، ہم کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہم دنیا کے لیے نہیں، ہم آخرت کے لیے۔ جہاں سے میں نے شروع کی تھی اپنی بات، الدنیا خلقت لک، تمہار جون نے بنائی، اور تم کو آخرتر جون نے، تمہاری سرشٹی کی گئی، تم کو بنایا گیا۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، آخرت کی فکر عطا فرمائے، ہمیں جسمانی اور روحانی سب بیماریوں سے نجات اور شفا عطا فرمائے، ہمیں جھوٹ سے بچائے، ہمیں حسد سے بچائے، ہم کو غیبت سے بچائے، کسی مسلمان کی عزت اتارنے سے بچائے، کسی کے دل کو دکھ پہنچانے سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم کو نفع پہنچانے والا بنا دے، فائدہ پہنچانے والا بنا دے، دوسروں کے کام آنے والا بنا دے، دوسروں کی فکر کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔